اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ 6 کلاس آپ نے اس سے پہلے جو آبجیکٹیو ہم نے لرن کیا تھا، وہ پڑھایا تھا، وہ آپ نے لرن کر لیا ہوگا۔ تو آج ہم پڑھیں گے اذان کے فضائل، پیج نمبر 13۔ یہ آج آپ کی ڈائری ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں میں ہائی لائٹرز لے لیں اور پینسلز لے لیں۔ جو ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ ہائی لائٹ کیجئے گا، یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے۔ اور ڈیفیکلٹ ورڈز کے جو میننگز آپ کو بتائے جائیں گے وہ اس کے اوپر نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ تو ہم بک ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اذان کے فضائل۔ اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اس بات کا انسان کو یقین آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کی بجائے دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے، یعنی رغبت شوق پیدا ہوتا ہے۔ جو ہی ہم اذان سنیں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اذان کی آواز سنتے ہی دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز کی طرف رجوع کریں۔ تو اس کا کیا ہے کہ جو ہی اذان کی آواز ہم سنیں، ہم اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیں اور جو ہے وہ دین کی طرف لگ جائیں۔ تو اس سے ہم کیا ثابت کریں گے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے اگر ہم اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کی اس بات کو مان لیا کہ ہمارے دنیاوی کاموں سے بڑھ کر، ہماری اپنی ضروریات سے بڑھ کر اللہ کا دین ہے۔ نمبر 3، جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ہمیں بینیفٹ ہے کہ اذان کی آواز سن کر شیطان ڈر جاتا ہے، شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ شیطان کو اللہ وہاں سے دور کر دیتا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو شیطان نماز سے روک نہ سکے، شیطان جو ہے وہ ان کے اوپر اپنا وار نہ کر سکے، بلکہ وہ مطمئن ہو کر نماز ادا کریں۔ نمبر 4، اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب اذان میں حی علی الفلاح حی علی الصلاح پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اپنے بندوں کو جو نماز کی تیاری کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر پھر اذان دی جا رہی ہوتی ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اپنے وقت کو بہت اچھا یوٹیلائز کرتے ہیں، اپنے وقت کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمارا یہ اس چیز کا کام وقت ہے اور اب ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو خود بخود جو ہے وہ ہم منظم ہو جاتے ہیں۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے، یعنی جب ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم مل جل کر، آپ یہ دیکھا کہ کوئی اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ بادشاہ کھڑا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اور کھڑا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی جو ہے کوئی بھی ہے، لیکن مسجدوں میں جا کر وہ ایک ہو جاتے ہیں اور مل کر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب اذان کے ساتھ ہی نماز ادا کی جاتی ہے تو ابھی دیکھیں کہ ہر طرف جو ہے وہ ایک ہی فضا قائم ہوتی ہے، تو اس سے اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ آپ نے اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنی نشان میں بیان کیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود غزنوی ایک بہت بڑے حکمران تھے،
اور ایاز ان کا غلام ان کا وزیر تھا، یعنی درجے میں ان سے کم تھا، لیکن جب نماز کے لیے اکٹھے ہوئے تو وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ تو علامہ اقبال نے اس بات کو یہ بیان کیا ہے کہ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ آقا رہا نہ غلام رہا، بلکہ وہ کیا ہو گئے، وہاں پہ مؤذن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے بھی امام کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنا جو ہے وہ ہمارے دین کی بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اذان کی جو ہے آگے ہم پڑھتے ہیں نمبر 7۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی کہ یعنی اس جو ہے یہ فلاں فلاں وقت جو ہے اس بندے نے اذان دی تھی۔ تو یہ ہر چیز، خواہ وہ چرند پرند ہیں، چاہے وہ چیزیں ہیں، چاہے وہ درخت ہے، چاہے کوئی پتھر ہی کیوں نہ ہو، قیامت والے دن وہ اس شخص کے حق میں گواہی دے گی۔ تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک ہر چیز جو ہے وہ قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ آج کل جیسے لاؤڈ سپیکر ہے تو اذان کی آواز سے دور دور تک جاتی ہے، تو کتنی دور دور تک کی چیزیں جو ہیں وہ مؤذن کے حق میں گواہی دیں گی۔ نمبر 8، مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جو ہے جو اذان دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے، یعنی جب قیامت آئے گی تو مؤذن کی عزت افزائی کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ نمبر 9 پر نمبر 10 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت فرمائیں گے یعنی گناہوں کی معافی کی سفارش فرمائیں گے، یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ صرف جو ہے وہ سارا اجر و ثواب اذان دینے والے کو ہی نہیں ملے گا، بلکہ جو شخص اس کا جواب دے گا، جو شخص اس کو اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس کا جواب دیتا ہے، قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ سب سے مشکل کام جو ہے وہ ہر بندہ اس امید پر ہوگا کہ کوئی نہ کوئی اس کی سفارش کر دے، کوئی جو ہو جو اس کو اس عذاب میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما دے۔ تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی شفاعت فرما دیں گے تو اس انسان کو کتنا اچھا لگے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو ہی جو ہے وہ اذان ہو اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز کی طرف رجوع کریں، اس کا جواب دیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے مکہ کے اندر، تو کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کافروں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کرتے یا دین کی بات شروع کرتے تو کافر تالیاں اور سیٹیاں بجایا کرتے تھے۔ کیوں بجاتے تھے؟ تاکہ لوگوں اس میں آواز میں خلل پیدا ہو اور لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات کو سن نہ سکیں، لہٰذا جو ہے وہ اس طرح سے سیٹیاں اور تالیاں بجا کر شور پیدا کرتے تھے۔ اگر ہم اذان کی آواز جو ہے وہ سن کر خاموشی اختیار نہیں کرتے تو ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اس چیز پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اذان کی آواز سنیں تو اس کو خاموشی سے سنیں اور اس کے فوراً بعد اٹھ کر اپنی نماز کی طرف لگ جائیں، تاکہ ہم جو ہیں وہ ان کافروں جیسے نہ ہو جائیں جو آواز سن کر جو ہے وہ شور کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نماز پڑھنے والا بنائے، اذان کا جواب دینے والا بنائے، تاکہ قیامت کے دن جن لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔